Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دینی ملی بھائیوں اور حاضرین مجلس، آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کیا جائے گا، اس چیز کا اندازہ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے لگا لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے بندہ اور بندگی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ عبادت کی بنیاد توحید۔ الہی تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں اور ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری عطا فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد بنایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین کا شوق دیا اور دینداروں کی محبت عطا فرمائی۔ اے رب، ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ اکرام پر اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما، ہمیں بھی ان میں شمار فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما اور ان کے تابع فرمانوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ لے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے، اس کی وضاحت اس آیت کریمہ سے ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی فرمائیں، میری بندگی کریں، جیسے کہ خود ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا۔ جو بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں، بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی پرستش سے بچو۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں، وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔
अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की वहदानियत में किसी को शिर्क, किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर्वमहर वसीयत मुलाहज़ा फरमाना चाहता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान पढ़ ले, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्क़ाकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा शुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्क़ाकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्क़ाकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़कर बताता हूँ, वो चीज़ें सुनाता हूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। पहली बात ये कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप से बसलूकी ना करना, बल्कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और अपनी औलाद को मुफलिसी और फ़क्र के डर से कत्ल ना करो, क्योंकि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, तुम्हें भी रोज़ी रसा तो हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी। और तुम बेहयाई के कामों के ज़ाहिर हूँ, चाहे वो पोशीदा हूँ, करीब ना जाना, दूर रहना, और जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम ठहराया है उसे कत्ल न करो मगर हक़ और जायज़ तरीक़े से। और इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इन बातों की हिदायत की है कि ताकि तुम अक्ल से काम लो और तुम यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, और मगर ऐसे तरीक़े से जो इंतहाई बेहतरीन और पसंदीदा हों, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाएं, और इंसाफ के साथ नापो तौल पूरा करो, बेइंसाफ़ी ना करो। हम किसी जान को उसकी उसात से बढ़कर मुकल्लफ़ नहीं बनाते हैं जिसकी वो ताकत न रखता हो, और जब बात करो तो इंसाफ की कहो, खा वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, खा वो तुम्हारे करीबी ही क्यों ना हो, झुकाव से काम ना लो और अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो, बदअहदी ना करो। उस अल्लाह ने तुम्हें इन तमाम बातों की हिदायत की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल फरमाओ, नसीहत कबूल करो। और बेशक यही मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलना कि वो रास्ते तुम्हें अल्लाह की राह से दूर कर देंगे। अल्लाह ने तुम्हें इस बात की हिदायत की है ताकि तुम परहेज़गार बनो, परहेज़गार लोगों में से हो जाओ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक दफ़ा मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे पर सवार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह? क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। क़ाल हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैया व हक़्क़ुल इबाद अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युशरिकू बिही शैया। क़ुल्तु या रसूलल्लाह अफ़ला उबश्शिरुन नास? क़ाल ला तुबश्शिरहुम फ़यत्तकिलू अख़रजाहु फ़ी सहीहैन। ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला का बंदों पर और बंदों का अल्लाह ताला पर क्या हक़ है? मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बंदों पर यह हक़ है कि वो सिर्फ़ उसकी इबादत
کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرے، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو ساجھی اور شریک نہ ٹھہرائے، وہ اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری میں سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جانیں، پہچانیں، اور اسی طرح سے قرآن پاک، حدیث پاک کو پڑھیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا، اس سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ جن و انس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، اور اسی طرح سے عبادت سے اصل مراد جو چیز ہے وہ توحید ہے، کیونکہ جملہ انبیاء اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ان کے اور ان کے امتیوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی، اور جو شخص توحید پر کاربند نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی۔ اور سورہ کافرون کے اندر اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اور اس سے بعثت انبیاء کی حکمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو، رسول کو کس لیے مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کی طرف ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے، انبیاء اور رسول بھیجے گئے۔ آج کی اس مجلس میں اتنی سی باتوں کو سنا جائے گا، اور انشاءاللہ آگے مجلس میں انشاءاللہ پھر مزید وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کو جاننے، توحید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اللہ اور اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگوزی فرما دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ دین ملی بھائیوں اور حاضرین درس، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے آپ کے سامنے مذہب اسلام کے بارے میں اور ارکان اسلام کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے ادیان اور فرق اور مذاہب پائے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے آباء و اجداد کو جس مذہب پر پائے اسی پر وہ لگ گئے اور اسی پر چل پڑے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام ادیان باطلہ کو ختم کر کے، تمام مذاہب کو ختم کر کے صرف اور صرف مذہب اسلام کو، دین اسلام کو باقی رکھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی شخص مذہب اسلام کے علاوہ کے مذہب کو اختیار کرتا ہے اور مذہب اسلام سے ہٹ کر کے دوسرے مذہب کو اپناتا ہے، تو وہ دین، وہ مذہب باطل ہے، غلط ہے، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے کہ میرے بھائیوں،
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस मज़हब पर हैं, मज़हब इस्लाम पर, ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके कुछ अरकान हैं जिनका जानना और समझना और उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी इल्म हो, फिर इल्म के बाद अमल होना ज़रूरी है। आज हम इस ब्लैक बोर्ड पर इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करेंगे और आप लोग इसे गौर से देखें। All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दीन इस्लाम है और इसके कुछ अरकान हैं, वो 5 हैं। बुनियल इस्लामु अला खम्स। All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उसमें से क्या है? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है और All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. I never thought about all the things. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात व इक़ामिस सलाह, नमाज का कायम करना। नमाज का कायम करना ये दूसरी जो है बुनियादी चीज़ है। इक़ामतिस सलाह, नमाज का कायम करना। नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ये ज़रूरी है। इस्लाम के बुनियादी रुकनों में से एक दूसरा रुकन है नमाज का कायम करना और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह,
کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں قرآن پاک کے اندر مختلف جگہ پر حکم آیا ہوا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز کا حکم، لیکن اس کا طریقہ جو آپ کو ملے گا وہ حدیث پاک کے اندر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ بے شک نماز ایسے ہی ادا کرو جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز چاہے آدمی حضر میں ہو، اپنے گھر پر ہو، یا سفر میں ہو، یا مریض ہو، یا میدان جہاد میں ہو، جنگ میں ہو، اسے ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے باجماعت۔ یہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے یہ باجماعت یہ ادا کرنا ہے اور اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ تیسرا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا جو ہے ادا کرنا، یعنی اگر آدمی زکوٰۃ کا ادا کرنا، اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص صاحب مال ہے، اس کے پاس اتنے مال ہے اور اتنے دھن دولت ہے، تو جب وہ مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اور اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا، روزہ رکھنا وصوم رمضان۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، چوتھا رکن رمضان مبارک کا روزہ رکھنا۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اگر کوئی شخص مریض ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے دوسرا حکم ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مریض ہے اور اسی طرح سے سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں رکھے گا اگر وہ سفر میں ہے۔ اور اس کے بعد اسلام کا 5واں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام۔ All praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. اور اسلام کا 5واں رکن ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، حج کے مہینے میں حج ادا کرے۔ لیکن یہ ہر کس و ناکس پر واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب استطاعت پر یہ ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ اسلام کا 5واں رکن ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، سعی کرنا، یعنی اس طرح سے حج اور عمرے کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ آپ کو ادا کرنا، یعنی اسلام کے 5 رکنوں میں سے یہ اسلام کی بنیادی رکن ہے۔ اگر جس طرح سے ایک انسان کوئی مکان بناتا ہے، اگر اس کے اندر بنیاد نہ کھڑی کرے چھت نہیں قائم ہو سکتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے اگر اسلام کی ان 5 بنیادوں کو کوئی مسلمان شخص، کوئی مومن شخص، کوئی کلمہ گو شخص نہیں اپناتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے بہت سارے رکنوں کو ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں جنہیں قائم کرنا ضروری ہے اور جسے ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ آج کے اس درس میں اتنی سی بات پر ہم اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آنے والے درس میں مزید باتیں وضاحت کے ساتھ
عرض کی جائیں گی. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me.